السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آ، اب جو ہے نا یہ ڈینٹل مٹیریل کا ایک اور ٹاپک ہے، ڈینچر بیس ریزن. ڈینچر بیس ریزن سمپلی اسپیکنگ، ڈینچر بیس آپ لوگ ڈینچر بناتے ہیں نا، پارشل ڈینچر یا کمپلیٹ ڈینچر، مطلب ہے آپ آرٹیفیشیل ٹیتھ بناتے ہیں. تو آرٹیفیشیل ٹیتھ میں تو ایک تو آرٹیفیشیل ٹیتھ ہوتے ہیں، اس کا جو باہر والا سپورٹنگ ٹیشوز ہے اس کو کہتے ہیں ڈینچر بیس. یہ جو آپ دانت بناتے ہیں اور یہ ڈینچر بناتے ہیں، سوری جو ٹیتھ بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایک پارشل ڈینچر ہے، جو یا ایک دانت، دو دانت، تین دانت ہوتے ہیں، اور یا فل جاز ہے، فل سارے دانت مسنگ ہے، اس کے لیے آپ نے ڈینچر بنانا دانت بنانے ہیں تو اس کو فل ڈینچر کہتے ہیں. اور اگر تھوڑے سے دان لگانے ہیں، یا ایک دان یا 5 دان یا 10، تو اس کو کہتے ہیں پارشل ڈینچر. اگر پھر کراؤن بناتے ہو تو وہ کراؤن ہے. اگر امپلانٹ لگانا ہے تو امپلانٹ سپورٹڈ فکس پارشل ڈینچر، امپلانٹ سپورٹڈ کمپلیٹ ڈینچر، امپلانٹ سپورٹڈ ریمویبل پارشل ڈینچر، یا اور امپلانٹ سپورٹڈ اوور ڈینچر. یہ مختلف ڈینچر ہیں. جب اب آپ نیکسٹ کلاسز میں آئیں گے انشاءاللہ تو تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ڈینچر کیا چیز ہوتا ہے. ابھی سمپل یہ ایک ڈینٹل میٹیریل ہے، ڈینچر بیس ریزن. یہ ڈینچر بیس ریزن ہے، اس کو ہم ایکریلک ریزن بھی کہتے ہیں. اور اس سے سمپلی آپ یہ معلوم کریں اٹ از میڈ فار دا ڈینچر. تو اب ڈینچر بیس ریزن جو ہے نا یہ مٹیریل ہے، تو ڈینٹل مٹیریل ہے. اب اس کی جو کمپوزیشن ہے، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک رہ گیا ہے ڈینچر بیس ریزن. پھر اس کو کہتے ہیں ایکریلک ریزن، اور پھر ایکریلک ریزن کی کمپوزیشن مینیپولیشن نیکسٹ ہوگا. اور پھر جو ہے نا ڈائریکٹ گولڈ فیلنگ، یہ دو رہ جاتے ہیں. باقی آپ کا کورس ختم کر دیا، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اگین اینڈ اگین. پھر بیچ میں آپ کو 30 MCQs دوں گا، میں نے بنائے ہیں. تو اس کے آپ کو سینڈ کروں گا، اس میں آپ کو پیپر لوں گا، آپ کو آج سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی دن آپ نے مجھے 3 آور 5 آور رات تک، چلو 6 آور تک اس MCQs کی مجھے آپ نے ABCD اس کی آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں آج سینڈ کروں گا اور آپ کل مجھے جواب دیں گے. نہیں، اسی دن میں 11-12 بجے آپ کو سینڈ کروں گا، اور آپ رات 6 بجے تک جو مجھے ریسیو ہو جائے گا، اس میں 1 دن یا 2 دن نہیں، پھر تو آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا بکس وغیرہ دیکھیں گے. بہرحال آپ گھر میں آپ بک بھی دیکھ لیں گے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے کہ کس طرح ڈینٹل مٹیریل کا پیپر آتا ہے. تو وہ تو چلو انشاءاللہ میں اس ایک لیکچر یا 2 کے بعد جو ہے نا آپ کو مطلب ہے وہ پیپر دے دوں گا. وہ ایگزام ٹائپس ہوگا، ٹیسٹ ٹائپ ہوگا، اور یا تو 20 MCQs ہوں گی یا 15 یا 30. آپ مجھے اس میں گروپ میں آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے MCQs آپ کو سینڈ کروں. یہ آپ سے اوپینین چاہیے، سب لکھ دیں. کہ میرا خیال ہے کہ 20 تک کافی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو 30 تک بنائے ہیں. بہرحال پھر جو ہے نا 30 اور پھر نیکسٹ ٹائم 20 اور ہوں گا. اس طرح 2-3 منتھلی کروں گا، اور بیچ میں جو کورس آپ کو میں ختم کروں گا وہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا. لیکن آپ پلیز، ہو سکتا ہے کہ آپ کا سپٹمبر میں اکتوبر میں ایگزام ہو اور ڈائریکٹ ایگزام ہو سکتا ہے آن لائن ہو سکتا ہے کالج میں ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں ہو. تو بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. ناؤ وی کم ٹو دا ڈینچر بیس ریزن. تو ڈینچر بیس ریزن اٹ از the denture base is that part of the denture which rests on the soft tissue. یہ ڈینچر کا وہ حصہ ہے
جو ٹیشو کے اوپر ریسٹ کرتا ہے. اینڈ prior to 1940, vulcanite was the most widely used denture base material. یعنی 1940 سے پہلے یہ ولکنائٹ مٹیریل یوز ہوتا تھا ڈینچر بیس. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سلائیوا ایبزارب کرتا ہے اور ان ہائیجینک ہوتا ہے. اس میں پلیک بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے, ان ہائیجینک. آپ ڈیلی اس کو صاف کریں گے تو اس لیے دس واز ان ہائیجینک ڈیو ٹو ایبزارپشن آف سلائیوا. Nowadays, acrylic resin is universally used as denture base material. آج کل ساری دنیا میں ڈینچر بیس مٹیریل جو ہے نا ایکریلک ریزن ہے, ٹھیک ہے. In certain situation, gold or metal denture bases are also indicated. لیکن اس ایکریلک ریزن میں اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی الرجک ہوتا ہے, اور کبھی کبھی کسی پیشنٹ میں اسٹومیٹائٹس پروڈیوس کرتا ہے, اور سرٹن سچویشن میں یہ فریکچر بھی ہو جاتا ہے, بریٹل ہے, اور یہ جو ہے نا کینڈیڈیسز اور اسٹومیٹائٹس بھی کریٹ کرتا ہے. اس وجہ سے سم سچویشن میں لائک کمبینیشن سنڈروم یا کنٹینیوس فریکچر ہو تو پھر اس میں پھر گولڈ کا یا میٹل ڈینچر بیسز بھی بناتے ہیں. تو ان سرٹن سچویشن کون سی ہے؟ جب الرجی ہو, ریپیٹڈ فریکچر ہو, یا مطلب ہے کہ کمبینیشن سنڈروم ہو, تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں, گولڈ یا میٹل ڈینچر بیسز بھی بناتے ہیں. Now the acrylic denture bases are normally fabricated by gypsum mold called duff molding method. یہ ایک طریقہ ہے, اس سے ہم ایکریلک ڈینچر بیسز بناتے ہیں. جب آپ بعد میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. Now acrylic denture bases can also be produced by injection molding technique. یہ ایک اور ٹیکنیک ہے, مطلب ہے اس ٹیکنیکس پہ ہم بناتے ہیں. اب یہ ایکریلک ریزن ہے نا, ڈینچر بیس ریزن, اس کی بارے میں انٹروڈکشن تھا. Now denture base undergo water absorption by diffusion resulting in linear expansion which favorably upsets polymerization shrinkage. تو یہ ایبزارپشن کرتا ہے, اور جب یہ آپ پروسیس کرتے ہیں تو اس میں پالیمرائزیشن شرنکیج آ جاتی ہے ایکریلک ریزن میں, تو اس کو فیوریبلی افیکٹس کرتا ہے, اپسیٹس کرتا ہے. Now denture based resins have low thermal conductivity, ٹھیک ہے. Denture based resins are subjected to a variety of stresses during function resulting in midline fracture during mastication. تو میں نے کہا کہ یہ بریٹل ہے, اور یہ جو ہے نا مڈ لائن فریکچر بہت کامن ہوتا ہے. جو بندے ان کی مسٹیکیشن پاور زیادہ ہوتی ہے تو ان میں مڈ لائن فریکچر آتا ہے, یا کمبینیشن سنڈروم ہوتا ہے تو مڈ لائن فریکچر ہوتا ہے. بہت سارے سچویشن ہیں اس میں مڈ لائن فریکچر آتا ہے, تو دے آر سبجیکٹڈ ٹو ویرائٹی آف اسٹریسز. کریکس اس میں آ سکتے ہیں, سرفیس امپرفیکشن آتے ہیں, اینڈ مائکرو پورسٹی آر ایسوسیٹیڈ. تو مائکرو پورسٹیز ہوتے ہیں تو پھر مائکرو آرگنزم وہاں پہ اسٹیک کرتے ہیں اور ڈینٹل پلیک بناتے ہیں, اور اسی سے کینڈیڈیسس اور اسٹومیٹائٹس یہ چیزیں ماؤتھ کیویٹی میں کریٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈینچر بیس ریزنس ہیو لو ایبریشن ریزسٹنس ایز اٹ میں انڈرگو ویئر ڈیو ٹو اسٹیف برش اینڈ ایبریسیو ایجنٹس یوز فار کلینزنگ دا ڈینچر بیس ریزن. جب ڈینچر آپ بنائیں گے تو آپ صاف کریں گے نا ان کو, تو اس سے برش سے صاف کرتے ہیں, اور یا کچھ اس کی کیمیکل ایجنٹ سے اس سے بھی آپ صاف کرتے ہیں. تو اب اگر اسٹیپ سخت برش سے آپ صاف کریں گے, اور یا کوئی ایبریسو ایجنٹس لائک پالشنگ ایجنٹ ہے ان سے آپ اس کو پالش کریں گے اور صاف کرنا چاہتے ہیں آفٹر یوز, تو اس میں ایبریشنس ریزسٹنس کم ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ویئر آ جاتے ہیں, تھوڑی سی یہ ویئر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈینچر بیس ریزن کی بات ہے.
ناؤ اب اس کی کلاسیفیکیشن کتنی ہے ڈینچر بیس ریزن. یہ مختلف قسم کی ایکریلک ریزن ڈینچر بیسز ہے. یہ آپ نوٹ کریں. ایک تو ہوتا ہے یہ فریکچر ہوتا ہے تو اس میں کوئی فائبر ری انفورسڈ اس میں فائبر ڈالتے ہیں تاکہ اس کی اسٹرینتھ انکریز ہو جائے. کسی میں میٹل اسٹرینتھن ڈالتے ہیں تاکہ اس ایکریلک ڈینچر بیسس کی جو ایکریلک ریزن ہے اس کی اسٹرینتھ کو امپروو کرنے کے لیے فائبر اور میٹل اسٹرینتھن ڈالتے ہیں. بہت سے سارے فائبر ہے، کاربن فائبر ہے، نائلون فائبر ہے. یہ ان میں ایکریلک ریزن میں ڈینچر اس میں یہ تو پاؤڈر لیکوڈ ہے نا، تو اس میں پاؤڈر میں یہ ڈالتے ہیں اور یہ ری انفورس کرتے ہیں ان کو، اس کی اسٹرینتھ کو انکریز کرنے کے لیے کچھ آؤٹ سائڈ مٹیریل ایڈ کرتے ہیں. یہ فائبرز کی صورت میں، میٹلز کی صورت میں، میٹل اسٹرینتھن کی صورت میں کوئی مختلف قسم کی فائبرز ہے تو وہ فی الحال آپ اس کی یہ نوٹ کرتے. ایک تو ہے کلاسیفیکیشن اس کا آٹو پالمرائزنگ ایکریلک ریزن. آٹو پالمرائزنگ ایکریلک ریزن وہی ہے جو پاؤڈر لیکوڈ مکس کرتے ہیں اور اسی ٹائم ود ان 30-20-15 منٹس وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ آٹو پالمرائزیشن، یہ خود بخود اس کی پالمرائزیشن ہو جاتی ہے اور ود ان 20-30 منٹ یہ آپ اس کو ہارڈ ہو جاتا ہے. یہ تو آٹو پالمرائزنگ ایکریلک ریزن. ایکریلک ریزن اس کو کہتے ہیں پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ. ٹھیک ہے، پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ. اب کنوینشنل دوسرے قسم کی ہے کنوینشنل ہیٹ ایکٹیویٹڈ ریزن. دوسرا جو ایکریلک ریزن کے وہ جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور وہ ہیٹ ایکٹیویٹڈ ایکریلک ریزن ہے. اس کو جب تھوڑا سا وہ آپ مکس کرتے ہیں اور ڈینچر کے فلاسک میں ڈالتے ہیں، پھر آپ اس کو گرم پانی میں، بوائلنگ پانی میں 40 to 1 hour اس میں رکھتے ہیں اور اس سے اس کی پالمرائزیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ہارڈ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از کالڈ کنوینشنل ہیٹ ایکٹیویٹڈ ریزن. اچھا، کچھ اور بھی ہے ہیٹ ایکٹیویٹڈ فائبر ری انفورسڈ پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ PMMA پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ. یہ ایکریلک یا ڈینچر بیس ریزنز کا فارمولا اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہیٹ ایکٹیویٹڈ بھی ہے اور اس میں فائبر ڈالتے ہیں، فائبر ری انفورس فائبر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی اسٹرینتھ کو انکریز کیا جائے اور ہے پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ. تو یہ تیسرا قسم ہے. چوتھا جو ہے نا کیمیکل ایکٹیویٹڈ پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ. تو کچھ میں ایسے کیمیکلز ڈالتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا اسٹرینتھ کو امپروو کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں مائکروویو ایکٹیویٹڈ پالی میتائل میتھ ایکریلیٹ، وہ مائکروویو ٹائپس کی ہے. لائٹ ایکٹیویٹڈ ریزن ہے. کچھ ایسی ریزنز ہے جو لائٹ جو ہے نا اس سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ الٹرا وائلٹ ریز اس پہ ڈالتے ہیں تو اس سے وہ ڈینچر بن جاتے ہیں. بٹ موسٹ کامنلی ان دا بیسٹ از کنوینشنل ہیٹ ایکٹیویٹڈ ریزن. ٹھیک ہے، باقی بھی یوز ہو جاتے ہیں بٹ دا بیسٹ اینڈ مور یونیورسلی یوزڈ ایکریلک یا ڈینچر بیس ریزن از کنوینشنل ہیٹ ایکٹیویٹڈ ریزن. اب پراپرٹیز جو ہے نا آپ ڈینچر بیس اس کی پراپرٹیز کون سی ہیں؟ تو اس کی جو ہے نا فرسٹ یہ ہے کہ فزیکل پراپرٹی یا اٹ شوڈ ہیو گڈ اورل سافٹ ٹیشو اپیئرنس. اٹ شوڈ ہیو سافٹ ٹیشو اپیئرنس. سافٹ ٹیشو، تو سافٹ ٹیشو کیا ہے؟ گمز ہے نا، تو گمز کلر کے ہوں گے، پنک کلر. اپیئرنس اس کا پنک ہونا چاہیے. تو اپیئرنس از سافٹ ٹیشو لائک ہوتا ہے. سو اٹ از شوڈ بی مور ایستھیٹک. تو مطلب ہے کہ برا نہیں لگتا، خوبصورت ہوتا ہے.
اٹ شوڈ ناٹ بی ڈسٹارٹیڈ ڈیورنگ یوز. یہ جب آپ یوز کریں گے یہ تو کوئی ایک مہینے کے لیے نہیں بناتے ڈینچر, تو اٹ شوڈ ناٹ بی ڈسٹارٹیڈ ڈیورنگ یوز. جب آپ یوز کریں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا. این دا ماؤتھ, تو منہ میں یوز کریں گے نا تو یہ ڈسٹارٹ نہیں ہوگا, خراب نہیں ہوگا. اٹ شوڈ ہیو گڈ ڈائمینشنل اسٹیبلٹی, اور اس کی جو ڈائمینشنل اسٹیبلٹی ہے اس میں چینجز نہیں ہوتے, یہ گڈ اسٹیبلٹی اس کی ڈائمینشنل بہت اچھی ہوتی ہے. اٹ شوڈ بی لائٹ ان ویٹ, مطلب یہ تھوڑا سا ہلکا ہونا چاہیے. میٹل ڈینچر بیسز دے آر, اس کی لائٹ نہیں ہوتی, وہ اس کی ویٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اٹ شوڈ بی لائٹ ان ویٹ. لائٹ اٹ ویٹ ہوگا تو اپر ڈینچر پہ نہیں گرے گا, تو مطلب یہ منہ میں بھی زیادہ ٹراما نہیں کریٹ کرے گا, تکلیف نہیں دے گا. اٹ شوڈ ہیو ہائی ویلو آف تھرمل کنڈکٹیوٹی اینڈ دیئر فور the denture wearer can maintain normal oral mucosa. تو thermal conductivity ہوگا اور good اور normal oral mucosa ہوگا. It should be radio opaque to be detected in radiograph if it is accidentally inhaled. کچھ partial denture یا complete denture ایکسیڈنٹلی جو مطلب ہے اگر لوز ہو تو انہیل ہو جاتے ہیں, معدے میں چلا جاتے ہیں. نمبر 1, یا کبھی ایپیلیپٹک کا مریض ہو اور آپ نے اس کو آر پی ڈی دیا ہے یا کمپلیٹ ڈینچر دیا ہے, تو یا کوئی کراؤن برج ہے, ان کو ایپیلیپٹک اٹیک آ جائے اور وہ ڈینچر منہ میں فریکچر ہو جائے اور وہ انہیل ہو جائے, تو پھر تو آپ اس کی ایکس رے نکالیں گے. تو یہ ریڈیو اوپیک ہونا چاہیے کہ ایکس رے میں جب آپ وہ انہیل ہو جائے خدا نخواستہ, تو پھر آپ اس پیشنٹ کی ایکس رے نکالیں گے اور ڈیٹیکٹ کریں گے کہ یہ کہاں پہ ہے, ٹریکیا میں ہے, اسٹمک میں ہے, انٹسٹائن میں, کہاں چلا گیا ہے. تو دیر فور اٹ شوڈ بی ریڈیو اوپیک. ریڈیو اوپیک چیز ایکس رے میں کلیئرلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے, یہ یاد رکھو. دس از این ایم سی کیو ٹائپ. اوکے. It should be rigid enough to prevent fracture during mastication. تو یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں یا خوراک کھاتے ہیں کہ یہ فریکچر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ بھی ایزی ہوگا. Now, the denture base, number 7, the denture base material should have good impact strength to prevent fracture if it fall accidentally into floor. اور اس کا فلیکسر اینڈ ٹرانسفر اسٹرینتھ بھی ہونا چاہیے. اس کی گڈ امپیکٹ اسٹرینتھ ہونا چاہیے, فلیکسر اسٹرینتھ ہونا چاہیے اور ٹرانسفر اسٹرینتھ ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو ہے نا اگر ایکسیڈنٹلی کہیں گر جائے زمین پہ تو یہ فریکچر نہ ہو. اتنا تو تھوڑا بہت, لیکن اگر فرش پہ گر جائے تو یہ فریکچر ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ اگر تھوڑا آپ کی قالین پہ یا پہ معمولی سی جگہ سے گر جائے تو اس کا اسٹرینتھ, امپیکٹ اسٹرینتھ, فریکچر اسٹرینتھ اور ٹرانسفر اسٹرینتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دس از دی پراپرٹیز. لانگ فٹیگ لائف, مطلب یہ کافی لمبا ٹائم ان کا ہونا چاہیے. یہ ہم نے بنائے ہیں نا, تو میں نے تو بنائے تھے, تو کبھی 20 سال تک جو ہے نا وہ کام کرتا تھا. لیکن پھر بعد میں یہ ایٹریجن ویئر آ جاتی ہے, ٹیتھ کی ویئر آ جاتی ہے اور یہ رج ریزارپشن ہوتی ہے, تو ڈینچر پھر دوسرا بنانا پڑتا ہے. اس کو ہم ڈپلیکیٹ ڈینچر بناتے ہیں, دوسرا نیا ڈینچر بناتے ہیں اور اس کو ڈپلیکیٹ یا کاپی ڈینچر بناتے ہیں. اسی کو کاپی کر کے نیو ٹیتھ لگاتے ہیں اور اس کو ڈپلیکیٹ ڈینچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی ایبریجن کریپ ان کریس اسٹرینتھ, یہ ان کا ہونا چاہیے. سافننگ ٹمپریچر ہائی دین دیٹ آف دا اورل فلوئڈ اینڈ فوڈ. خوراک, گرم خوراک اور اورل فلوئڈس کیا ہے, سلائیوا, تو اس سے جو ہے نا ٹمپریچر, اس کا سافننگ ٹمپریچر اورل فلوئڈ اور خوراک سے ہائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ سلائیوا میں اور
خوراک گرم خوراک سے یہ سافٹ ہو جائے، نہیں، اس کی ٹمپریچر سافٹنگ ٹمپریچر ہائی ہونا چاہیے. ڈائمینشنلی اسٹیبل اینڈ ایکیوریٹ ہوگا، مطلب اس میں چینجز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ پھر چینجز آتے ہیں تو پھر تو فٹ نہیں ہوگا، تو خراب ہو جائے گا. ایکیوریٹ نہیں ہوگا تو مطلب دس از دی پراپرٹیز. سپیریئر ایستھیٹک اینڈ کلر اسٹیبلٹی، اس کا کلر بھی اسٹیبل ہونا چاہیے اور اس کی ایستھیٹک بھی اچھے ہونا چاہیے. گڈ بانڈ ود دا ڈینچر ٹیتھ اینڈ لینئر لائنرز، بوتھ ٹیمپرری لائنرز اینڈ پرماننٹ لائنر. تو اس کا جو ہے نا اس میں ڈینچر بیس پہ پھر ہم آرٹیفیشیل ٹیتھ لگاتے ہیں، تو گڈ بانڈ، تو اس ٹیتھ کے ساتھ اس کا بانڈنگ اچھا ہونا چاہیے. اینڈ لائنر جو ہے نا کبھی کبھی ایک ٹیمپری سافٹ لائنر ہے، دوسرا پرماننٹ سافٹ لائنر ہے. کبھی کبھی ہم جو ہے نا یہ ڈینچر لوز ہو جاتے ہیں اس کی یا ٹراما کریٹ کرتا ہے، تو اس میں پھر ہم سافٹ لائنر یوز کرتے ہیں تاکہ مطلب وہ ٹراما ہو تو وہ ایریا تھوڑا ہیل ہو جائے. تو اس میں ٹیمپریری ہم اس کی نیچے جو ہے نا سافٹ لائنر، اور کبھی کبھی ہم پرماننٹ سافٹ لائنر، ایسے پیشنٹ جس کی ریجز انڈر کٹس ہو، نائف ایجریج ہو، یا بہت زیادہ پینفل ریجز ہو، تو ان میں پھر ہم پرماننٹ سافٹ لائنر کا ڈینچر بناتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ ٹیمپری سافٹ لائنر تو لگاتے ہیں تاکہ کوئی ٹراما ہو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے. اور کبھی کبھی یہ جو ایکریلک ریزن ہے یہ سخت ہوتا ہے، تو پھر ہم پرماننٹ سافٹ لائنر سے اس کی نیچے جو ہے نا پرماننٹ سافٹ لائنر لگاتے ہیں تاکہ ٹراما نہ ہو مریض کو، اور اوپر جو ہے نا ایکریلک ریزن ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اٹ شوڈ بی ایزیلی فیبریکیٹڈ، اس کی بنانا بھی آسان ہونا چاہیے. ایزیلی ریپیئرڈ اے فریکچر، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو ریپیئر بھی اس کا ایزی ہونا چاہیے. ریڈیلی کلینزیبل اینڈ اویلیبل، اس کی جو ہے نا کلینزنگ بھی ڈینچر کلینزر کہتے ہیں اس کو. ڈینچر کلینزر سے یہ ایزیلی آسانی سے اچھی طرح صاف ہونا چاہیے. اینڈ اویلیبل، اور یہ اویلیبلٹی بھی اس کی اچھی ہونا چاہیے، مطلب ہے کہ چیپ ہونا چاہیے، مطلب ہے کہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی اس کا ہے بہت یونیورسلی اویلیبل ہے، بہت سستا ہے. تو نان ٹاکسک ہونا چاہیے، نان اریٹنٹ اینڈ نان انجوریس ٹو اورل ٹیشو، کیونکہ اورل ٹیشو میں ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ یہ الرجی کاز کرتا ہے اور یہ فریکچر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسٹومیٹائٹس، اس میں پورسٹی ہوتی ہے تو اس میں مائکرو آرگنزم تو پلیک ڈینٹل پروڈیوس کرتا ہے اسٹومیٹائٹس، اور اسٹومیٹائٹس کے بعد اگر ٹریٹ نہ ہو جائے تو پھر کینڈیڈیاسس جو ہے نا پینفل کینڈیڈیاسس، ٹمپریچر ہو جاتا ہے اور اس کی پھر اپنا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو اب یہ تو ڈینچر بیسز ہو گیا، ایکریلک ڈینچر بیس. ٹھیک ہے. تو ڈینچر بیس ریزنس ایکریلک ریزنس. اب سائیڈ ایفیکٹ اینڈ بایولوجیکل کنسیڈریشن. اب اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں نا، اور اس کی تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اٹ از الرجک ٹو سم انڈیویژول. اس کا جو پالیمر ہے اور مانومر، اس کا لیکوڈ پاؤڈر، تو اس کا جو لیکوڈ ہے ایکچولی دیٹ از الرجک. تو پھر اگر وہ الرجک ہے اس مریض، تو پھر ہم میٹل ڈینچر بیس بناتے ہیں یا گولڈ ڈینچر بیس بناتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر میٹل سے بھی انسان کو الرجی ہے اور گولڈ سے بھی الرجی ہے، تو پھر ہم یہ ٹائٹینیم جو جس سے امپلانٹ بناتے ہیں اس کی ڈینچر بیسز بناتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹائٹینیم میٹل، یہ بہت ایم سی کیوز، بہت اچھا ایم سی کیو ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کے لیے یہ لاؤں گا. ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ اگر پیشنٹ الرجک ہے ٹو ایکریلک ڈینچر بیس ریزن، دین میٹل، گولڈ اور ٹائٹینیم ڈینچر بیس میں بھی یوزڈ. بیڈ اسمیل، اچھا اس کی جو ہے نا کسی کی منہ میں ہوگا تو اس سے اسمیل آئے گا. اسمیل اگر بہت زیادہ صفائی اس کی ہر مہینے ڈیلی اس کو صاف کرنا چاہیے، ڈینچر کلینزر سے ہر رات صاف کرنا چاہیے تھوڑے سے 10-15 منٹ کے لیے.
تو پھر اسمیل کم ہوگا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں اکثر صاف نہیں کرتے, ان کو تو پھر عادت ہو جاتی ہے, ان کو اسمیل کا پتہ نہیں چلتا. تو پھر اس سے بیڈ اسمیل, اگر آپ کے قریب کوئی بندہ ہو اس نے ڈینچر منہ میں لگایا ہو تو اور کئی مہینوں سے صاف نہیں کیا ہو تو اس سے آپ کو اسمیل فیل ہوگا. ٹھیک ہے. ان ہائیجینک ڈیو ٹو پلیک ایکومولیشن. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں پلیک بھی اگر صاف نہیں کرو گے تو ڈینٹل ٹارٹر اور ڈپازٹ اور پلیک اس پہ مطلب ایکومولیٹ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ اتنا ہائیجینک نہیں ہے. میٹل ڈینچر بیس جو ہے نا اس پہ پلیک ایکومولیشن نہیں ہوتی, وہ ہائیجینک ہے, از مور ہائیجینک. اگر ایم سی کیو آ جائے کہ وچ آف دا فالوئنگ ڈینچر بیسز آر ہائیجینک, میٹل, ایکریلک, تو آپ جو ہے نا میٹل ڈینچر بیس لیں گے. اٹ کازز کینڈیڈیسس انسٹرومیٹائٹس. تو اس سے کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اس کو پہنتے ہیں, ڈینچرز کو ریمو نہیں کرتے, تو اس میں یا جو ہے نا اس میں اسٹومیٹائٹس پہلے آ جاتی ہے. اس کے بعد اسٹومیٹائٹس اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ کینڈیڈیسس, کینڈیڈا البیکن اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور مریض کو کینڈیڈیسس جو اسپیشلی اپر پیلٹ میں جو ہے نا کریٹ ہوتا ہے, پیریا اسپریڈ ہو جاتا ہے اور پورا منہ جو ہے نا وہ سرخ ہو جاتا ہے اور بہت ڈیفیوز ہو جاتے ہیں اور پینفل ہو جاتے ہیں, مریض کو ٹمپریچر بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا اور ٹریٹمنٹ ہے, پھر ڈینچر ہم ریموو کرتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں اور مریض کو جو ہے نا اینٹی جو فلیجل ٹائپ ہے اور کونازول, کروکونازول اور یہ میڈیسن دیتے ہیں اور ریسٹ دیتے ہیں. مریض کو کہتے ہیں کہ بس صرف کھانے کے دوران پہنو اور ریموو کرو. تو یہ پھر بعد میں آئے گا آپ کو. ابھی فی الحال یہ اس میٹیریل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اٹ کازز کینڈیڈیسس انسٹرومیٹائٹس وائل میٹل ڈینچر بیسز ڈز ناٹ کاز کینڈیڈیسس. ڈینچر بیس ڈرائی آؤٹ ان ڈرائی ہاٹ کنڈیشن. ڈرائی اور ہاٹ کنڈیشن ہوں تو ڈینچر بیس اس میں ڈرائی ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو رات کو پانی میں مطلب ڈالنا چاہیے, گرمی ہو یا سردی ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, دس از سفیشینٹ فار دس ویک. نیکسٹ اس کا لیکچر ہوگا ایکریلک ریزر کی کمپوزیشن اور مینیپولیشن. اس 2 لیکچر ہوں گے اور پھر تیسرا گولڈ کا لیکچر ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ٹیسٹ لوں گا, لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ آپ مجھے اس میں مجھے رپلائی دے دے کہ 15 MCQ کا ٹیسٹ لے لوں, 20 کا دے دوں, 25 کا لے لوں. تو جتنا زیادہ ہوگا تو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا, تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ بہت اچھی طرح پاس کریں. اب جو ہے نا میں نے ڈیٹیل سے سارا کچھ آپ سارے سیمنٹس, برس اور وہی مختلف سیمنٹس ہے اور برز ہے اور یہ جو ہے نا املگم ہے, فلنگ میٹیریل بھی ہے, تو وہ بھی بتا دیے مینیپولیشن کی اور اس کی ٹائپس. یہ یاد رکھو, دیکھو نا ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں بیٹھے رہے اور عید بھی گزار رہے ہو اور چھٹیاں بھی گزار رہے ہو اور ایسا فیل کر رہے ہو کہ یہ بس چھٹیاں ہیں. نہیں, یہ چھٹیاں ہیں, آپ نے اس میں پڑھنا ہے. تو کچھ اسٹوڈنٹ, مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ بالکل جو ہے نا ایسا وہ فیل کرتے ہیں کہ بس یہ تو عام چھٹیاں ہیں, مزے ہے. بھائی مزے نہیں ہے. دیکھو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے ایگزام تو ہوگا آپ کا, خدا کری کالج میں ہو, دین آئی ول انشاءاللہ ول ہیلپ ٹو مچ ود آل آف یو. بٹ اگر کہ ایم یو والے لیں گے تو پھر تو اس میں آپ نے خود جو ہے نا سب کچھ کرنا ہے. تو یہ میرا آپ کو یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں دوبارہ سب ریپیٹ کروں گا. اور اگر کالج کھل گیا نا تو میں ایک دن میں 3 سیمنٹس اور سارا کورس ود ان 10 days دوبارہ ریپیٹ کروں گا اور زبان ہی آپ کو یاد کروں گا. اوکے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, خدا حافظ.